بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیوز کے اندر مختلف انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا احوال آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے بچپن کا ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 38 مقامات میں آیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ حضرت موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جبکہ مختلف روایات میں آپ کی والدہ ماجدہ کے نام یارخا، ایارخت، یوخاند، لحیانہ اور لوکا کے آئے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر میں آباد ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کفر و ضلالت کی رسومات میں ڈوبا ہوا ایک شخص جس کو قابوس کہتے ہیں والی مصر ہوا۔ اس کی رسومات کو بنی اسرائیل نے قبول نہیں کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے خدا کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت والی مصر کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے۔ ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے گئے اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کروائی گئیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترتیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کی آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیلی اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ نہ تم مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو، لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ انکار کرنے والے کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکواتا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کثیر اس نے اس طرح جلا ڈالی۔ کچھ دنوں کے بعد فرعون نے 3 رات مسلسل دہشتناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلائی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کو تخت پر سے اوندا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کروا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دیے جائیں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ بھیج دی جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ فرعون کے وزیروں نے اس سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت آپ مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟
جس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے بچے قتل کر دیے جائیں۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ ایک دن نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مرد اسکندریہ شہر کو چلے جائیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے دیوان خاص تھے اور وہ اس کے محل کے پہرہ دار تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پہنچی تو حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں چلے گئے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ معافی کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ بچوں کو قتل کرتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرعون کے سپاہیوں کی سختی کی وجہ سے آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے سپاہی جو گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، یہ کسی گاؤں میں چلا جائے گا، اس طرح یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ راتوں رات آپ کے لیے ایک صندوق تیار ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اس صندوق کے اندر رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی۔ جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ کر رکھا تھا۔ خوف ٹل جانے کے بعد اسے اپنے پاس کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، جس سے وہ دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئیں۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے۔ اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ ہو گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھیں۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹی کے علاوہ محل کے کچھ افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، اس نے حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے۔ میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالیں۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کریں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت سے بالکل بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور دائیوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا کر لائیں۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔
فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزینہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ اب اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دیں گے۔ 2 سال تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، جس کے بعد بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنا شروع کر دی۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچی کہ چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تھپڑ بھی لگایا، جس سے فرعون کا منہ لال ہو گیا۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہوا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ ایک دن دسترخوان بچھایا گیا۔ اتفاقاً اس دن فرعون کے لیے بھنا ہوا بکرا لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکرے کو فرمایا، قم بإذن اللہ، تو وہ بکرا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ فرعون متعجب ہوا اور گھر آ کر اہلیہ سے سب باتیں کہہ دیں تو اہلیہ نے کہا کہ اس لڑکے کو غنیمت جانا، یہ سب باتیں تیرے ملک کی بقا کے لیے ہیں۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کچھ تکبر کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ اٹھ کر زور سے فرعون کے تخت پر لات ماری، تخت کے دونوں پاؤں بھی ٹوٹ گئے اور فرعون گرا اور اس کا ناک زخمی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کے پاس چلے گئے۔ فرعون پیچھے آیا، بی بی آسیہ پر غصے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب تیری حکومت کی بقا کے واسطے ہے، جس کے بعد فرعون خاموش ہو کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 23 برس کی ہوئی تو ایک دن نیل کے کنارے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خاصوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کی تو تم کو یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر بھی اور تیرے فرعون پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ عبادت اور نماز کی بات فرعون کے خاصوں میں پھیل گئی اور رفتہ رفتہ فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نماز اور عبادت میں مشغول ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ایک شخص اسی انتظار میں رہا۔ جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے ہیں تو اس نے جا کر فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون خود وہاں آیا اور کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ عبادت کس کے لیے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مالک کے لیے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں،